بورسا استنبول سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا اولین دارالحکومت تھا۔ شہر میں خلافت کے بانی عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اور خان غازی کے مزارات، ترکوں کا قدیم قلعہ، حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب مسجد اور چنار کا وہ 600 سال پرانا درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا، اور جس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان عثمان نے یہ درخت خواب میں دیکھا۔ یہ وہاں پہنچے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ترکوں کا راستہ نہ روک سکی۔ ہم ہفتے کی دوپہر بورسا پہنچ گئے۔ بورسا جانے کے 2 طریقے ہیں، آپ سڑک کے ذریعے وہاں پہنچ جائیں یا پھر آپ استنبول سے فیری لیں اور بحر مرمرہ میں 1.25 گھنٹے سفر کرتے ہوئے بورسا پہنچ جائیں۔ ہم نے فیری کے ذریعے بورسا جانے کا فیصلہ کیا۔ استنبول سے 4 منزلہ بحری جہاز چلتے ہیں۔ جہاز کی نچلی 2 منازل میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، تیسری منزل میں 1000 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں اور چوتھی منزل بزنس کلاس ہے۔ ہم اپنی گاڑی میں فیری تک پہنچے، گاڑی جہاز میں پارک کی اور بالائی منزل پر بیٹھ گئے۔ صبح کے وقت فیری کے ذریعے استنبول سے رخصت ہونا بھی ایک تجربہ تھا۔ ہمیں ساحل پر استنبول کی نیلی مسجدوں کے مینار، قطار اندر قطار عمارتیں، یورپ اور ایشیا کو ملانے والے دونوں پل اور باسفورس اور گولڈن ہار میں کھڑی کشتیاں اور چھوٹے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری فیری روانہ ہوئی تو استنبول آہستہ آہستہ بحر مرمرہ کی لہروں میں گھلتا چلا گیا، اور آدھ گھنٹے بعد وہاں سمندر کی تڑپتی مچلتی لہریں تھیں۔ دور دور تک پھیلا بکھرا آسمان تھا، چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، سمندری پرندے تھے، اور بس فیری نے ہمیں 2.25 گھنٹوں میں بورسا پہنچا دیا۔ بورسا ترکی کا 4تھا بڑا شہر ہے، آبادی 20 لاکھ ہے۔ شہر ہمارے فیصل آباد کی طرح ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے۔ شہر کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ حکومت نے بورسا کی پہاڑیوں کو جدید ترین کیبل کار سے منسلک کر دیا ہے۔ آپ کیبل کار کے مین اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور کیبل کار آپ کو گھنے جنگلوں سے گزار کر پہاڑ کی انتہائی چوٹیوں تک لے جاتی ہے۔ ہم بھی کیبل کار کے ذریعے بورسا کے پہاڑی سلسلے تک پہنچ گئے۔ پہاڑوں پر برف باری جاری تھی، آخری پوائنٹ پر سکیٹنگ کا میدان بھی تھا اور سنو بائکس کا ٹریک بھی۔ راستے میں گھنے جنگل بھی تھے اور برفیلی ندیاں اور منجمد جھیلیں بھی۔ ہم آخری مقام پر پہنچے تو وہاں ہر چیز منجمد تھی۔ سکیٹنگ کے میدان میں سکیٹنگ ہو رہی تھی اور سنو بائکس کے ٹریک پر بائکس چل رہی تھیں۔ ہم اسلامی ملک میں ونٹر گیمز دیکھ کر بھی حیران ہو گئے۔ لوگ وہاں سکیٹنگ بھی کر رہے تھے اور خواتین اور مرد سنو بائکس پر بیٹھ کر برف میں موٹر سائیکل بھی چلا رہے تھے، اور ان کا اسلام بھی خطرے میں نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ بورسا کے پہاڑوں پر برف میں سنو بائکس کی سواری، شدید سردی اور برف کی نرم بوندیں، یہ ساری چیزیں چند سیکنڈ میں تصویریں بنیں، اور یہ تصویر میرے حافظے کے البم میں چسپاں ہو گئی۔ ترکوں کا 600 سال پرانا چنار ہماری اگلی منزل تھا۔ یہ چنار شہر کے دوسرے حصے میں پہاڑی پر تھا۔ درخت طویل آکٹوپس کی طرح چاروں اطراف پھیلا تھا۔ یہ درخت دنیا کے زندہ مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ درخت کا قطر 3 میٹر، اونچائی 35 میٹر اور پھیلاؤ 920 میٹر ہے۔ میں نے زندگی میں اتنا پھیلا ہوا درخت نہیں دیکھا۔ آپ درخت کے نیچے 1000 لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ خزاں کی وجہ سے درخت پر پتے نہیں تھے، اور یہ تنوں، شاخوں اور ٹنڈ من ٹہنیوں کا ایک طویل جال محسوس ہوتا تھا۔ سلطان عثمان نے 1300 عیسوی میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ ترک سلطنت کے بانی نے دیکھا کہ اس کی ناو سے ایک درخت نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سلطان نے تعبیر پوچھی، بتایا گیا کہ یہ خواب آپ کی طویل سلطنت کی بشارت ہے۔ سلطان نکل کھڑا ہوا۔ سلطان نے 1326 عیسوی میں بورسا فتح کیا۔ چنار کے اس درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا اور دنیا کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس کا ایک سرا ایشیا میں تھا، دوسرا افریقہ میں اور تیسرا یورپ میں۔ دنیا میں آج تک ہزاروں سلطنتیں بنیں، ہزاروں سلطنتیں پیوند خاک بھی ہوئیں، لیکن ترک خلافت کی دنیا کی تاریخ میں دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ لوگ صرف گھوڑوں اور تلواروں کے دھنی نہیں تھے، یہ آرٹ، کلچر، ادب، دسترخوان، لباس اور حماموں کے امام بھی تھے۔ ترک جو خطہ فتح کرتے تھے، وہ خطہ بعد ازاں ثقافت کا مرکز بن جاتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں ترکوں کی عقیدت کے ایسے مظہر ملیں گے جو آپ کی پلکیں گیلی کر دیں گے۔ سلطان عبد المجید اول نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام کیا
توسیع کے لیے ترکوں نے پوری اسلامی دنیا سے اعلیٰ ترین معمار اکٹھے کیے۔ معماروں کو ترکی کے شاندار اور خوبصورت ترین حصے میں آباد کیا، دنیا جہاں کی مراد دیں۔ معماروں کے بیٹے پیدا ہوئے تو ان تمام بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا اور بزرگ معماروں سے درخواست کی کہ آپ ان حافظ قرآن بیٹوں کو اپنا فن سکھائیں۔ یہ بچے جب فن اور قرات دونوں میں یکتا ہو گئے تو سلطان انہیں مدینہ منورہ لے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا فریضہ سونپ دیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کے بس 3 اصول تھے۔ یہ تمام معمار 24 گھنٹے وضو میں رہیں گے، ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور مسجد کی حدود میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں۔ پتھر کا کوئی ٹکڑا اگر چھیلنا، تراشنا یا توڑنا پڑتا تھا تو وہ لوگ یہ ٹکڑا مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر باہر لے جاتے، وہ ٹکڑا وہاں تراشا جاتا اور پھر دوبارہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا جاتا۔ یہ احترام صرف سماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر ضروری آوازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ترک سلطان کمال لوگ تھے، یہ لڑتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، امن میں آتے تھے تو بھی کمال کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد نے 1453 عیسوی میں استنبول فتح کر کے بھی کمال کر دیا۔ یہ شہر ویٹیکن سٹی کے بعد عیسائیوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ آیا صوفیہ عیسائیوں کا دوسرا مقدس چرچ تھا۔ استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال تک ناقابل تسخیر رہا۔ شہر کے دفاع کی بڑی وجہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن پانی کے 7.5 کلومیٹر لمبی باریک پٹی ہے۔ یہ پٹی بلندی سے سینگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس کی وجہ سے گولڈن ہارن کہلاتی ہے۔ استنبول کے بازنطینی حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کی مضبوط زنجیر بچھا رکھی تھی۔ یہ لوگ زنجیر کھینچ دیتے تھے، جہاز رک جاتے تھے اور یہ بعد ازاں گولڈن ہارن میں آتش گیر مواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے تھے۔ جہاز جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ ترک یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ حدیث مبارکہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ترک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فروری 1451 عیسوی میں 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنا تو ترک سلطانوں کی یہ خواہش اسے ورثے میں مل گئی۔ اس نے 1453 عیسوی میں استنبول کا محاصرہ کیا اور دنیا کی تاریخ میں عجیب کمال کر دیا۔ سلطان محمد نے ہزاروں درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنائے، تختوں پر جانوروں کی چربی چڑھائی، بحری جہاز تختوں پر رکھے، ہزاروں لوگوں نے یہ جہاز کھینچے، دھکیلے اور سلطان محمد بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر سمندر تک لے آئے۔ استنبول کے لوگ اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دے کر حیران رہ گئے۔ سلطان نے 29 مئی 1453 عیسوی کو شہر کو فتح کیا اور تاریخ میں سلطان محمد فاتح بن گیا۔ استنبول میں آج بھی سلطان فاتح اور ان کی ملکہ گل بہار کا مزار موجود ہے۔ ترکوں نے ایک کمال مسجد مزار کا کمبینیشن بنا کر بھی کیا۔ ترک سلطان زندگی میں ایک شاندار مسجد بنواتے تھے، مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنا مزار اور اپنے خاندان کا خصوصی قبرستان بنواتے تھے اور انتقال کے بعد مزار میں دفن ہو جاتے تھے۔ مساجد اللہ کے گھر ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور اللہ کے گھروں کے استحکام کی وجہ سے ترک سلطانوں کی مزارات بھی آج تک سلامت ہیں۔ سلطان فاتح کا مزار بھی فاتح مسجد کے ساتھ واقع ہے۔ میں جب بھی استنبول جاتا ہوں تو میں اس جنتی سلطان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں۔ ہم بزرگ چنار کے بعد عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اور خان غازی کے مزاروں پر گئے۔ یہ مزارات قائم ہیں لیکن یہ شکوہ میں استنبول کے مزارات سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ مسجد ہے۔ سلطان عثمان اور سلطان اور خان کے مزارات صرف مزارات پر مسجد کے میناروں اور گنبدوں کا سایہ نہیں تھا، چنانچہ وہاں ایک ویرانی اور ایک اداسی تھی۔ عثمان غازی کے بعد اگلی منزل بورسا کی قدیم مسجد تھی۔ یہ مسجد 1399 عیسوی میں بنی۔ یہ مسجد 616 سال سے قائم اور آباد ہے۔ بورسا کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک نشانی ان کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں تھی، یہ ربڑ جیسا نرم اور لچکدار انگوٹھا تھا۔ چنانچہ بورسا کے لوگ نماز کے بعد مسجد میں موجود اجنبیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔
یہ لوگ ہماری طرح پنجہ ملانے کے بجائے ہتھیلی سے دوسرے شخص کا انگوٹھا پکڑتے ہیں اور انگوٹھے میں ہڈی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ تلاش بھی 600 سال سے جاری ہے اور شاید آنے والے 600 سال تک جاری رہے گی۔ بورسا کی شام سرخ بھی تھی، خنک بھی تھی اور اس کے بطن سے تاریخ کی خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ ہم شہر سے نکلے تو شہر کے در و دیوار سے مغرب کی اذان ٹکرا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور اپنے تڑپتے دل کو سمجھایا کہ دنیا میں صرف اللہ کا نام اور اللہ کے نام پر قائم ادارے سلامت رہتے ہیں، باقی سلطان ہوں یا سلطنتیں سب فنا ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔